حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، جنہوں نے تاجدار کائنات کے دین کو تباہ کیا۔ امام اسقلانی کہتے ہیں ان میں سے پہلا لونڈا یزید تھا۔ ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو پڑھائی، پھر بھی جنت ملے گی۔ تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے منہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک رات جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں پر افضل ہے، وہ کیا تھی؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشوراء تھی۔ اچھا کیا نا میں نے نہیں گیا، وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور میں اپنی بیوی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھا خوب موجیں کر رہا ہوں۔ یہ اس کی ربائی ہے، تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے۔ یہ یزید کی شرکت ہے لشکر قسطنطنیہ میں۔ سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ صلاۃ و سلام، صلاۃ سپلیکیشن ہے اور سلام پیس اور سیکیورٹی ہے۔ دنیا میں جتنا امن اور سلامتی صوفیاء کے ذریعے عام ہوا ہے، اتنا امن اور سلامتی کسی طبقے کے ذریعے عام نہیں ہوا۔ The Muslim is the one who spreads peace and security for the mankind۔ جو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جا کے پہلا کلام کیا وہ سلام تھا۔ جنازے بھی زمین و آسمان میں معلق رہ جائیں گے جب اس کی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا سے قبل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں ہو۔ لوگوں من اس وقت تک نہیں سنورتا جب تک تن کا خیال بھول نہ جائے۔ جو شخص اپنی تن کی پرورش میں ہے اس کا من تاریک رہتا ہے۔ ایک شخص دکھوں کا ستایا ہوا آ رہا ہو، پتھروں کی بارش میں آ رہا ہو، تلواروں کے گھیرے میں آ رہا ہو، پھر کہے کہ لوگوں سے احسان کرو، بھلائی کرو جیسے رب تمہارے ساتھ احسان کرو۔ یہ سراپا شفقت، سراپا رحمت، سراپا لطف، سراپا کرم، سراپا احسان، سراپا انعام، سراپا بھلائی، سراپا احسان، یہ آقا علیہ السلام ہے منبع امن اور منبع سلامتی۔ فرسٹ چارٹر آف دا ٹیچنگز آف اسلام جس کے اوپر اسلامک سوسائٹی کو بیس کیا جا رہا تھا وہ احسان کا تصور دیا جا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اسلامک اسٹیٹ کی ابتدا ریلیجس ڈیوٹیز کی پرفارمنس سے نہیں کی۔ بگننگ آف اسلامک سوسائٹی، سوشل سولیڈیریٹی قائم کی، بردرہڈ قائم کی، لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بن کے رہنا سکھایا۔ وہ دین جو دوران جنگ ڈیورنگ سٹیٹ آف وار لوگوں کی کلنگ کی اجازت نہیں دیتا، وہ آپ کو سوئسائیڈل بومبنگز کی اجازت کب دیتا ہے؟ He gave a very specific definition of ihsan in the same way as he defined specifically the word Islam. So it means that Jibreel Ameen believes that there is a stage which comes after fulfilling the requirements of Iman and Islam, and there is another stage to be achieved. You know, the faith is an act of mind, it is an act of intellect, act of mind, faith. It is iqrarun bil lisan wa tasdeequn bil qalb. The same way I want to tell you to know what is tasawwuf. The people have propagated wrong things. They have created misunderstandings, misconceptions about tasawwuf. Holy Prophet said, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." The prayer says, the Iman and Islam, the Sharia and Fiqh says, if you are facing towards the house of Allah,
You have performed a perfect prayer. And Ihsan says that as your face was towards the house of Allah, your heart and soul should be towards Allah. Then your prayer would become perfect. اور جنہوں نے تصوف پہ لکھا اور جن کا تصوف کی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے اور جن کے ذکر کے حوالے سے تصوف کے مضامین بیان ہوتے ہیں وہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام. انہوں نے اللہ کو پیارا بنایا، اللہ نے ان کو پیارا بنا دیا. تو یہ جو صالحین ہیں ان کا ذکر ہے تصوف، پورا کا پورا ایز نالج، ایز سبجیکٹ وہ بیس کرتا ہے ذکر صالحین. ان کی جب پوری لائف کا ذکر آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو اسی سے ان کے راستے کا پتہ چلے گا. اور یہی راستہ قرآن کی روح سے صراط مستقیم. Why do you read تصوف? Why do you practice تصوف? Why do you join the مجلس and حلقہ of تصوف؟ اپنے نفس پر انہوں نے قابو ڈال لیا تھا، صابر ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا تھا. طریقہ ہے اس ذکر میں، طریقہ ہے کہ عبادت گزار کس طرح اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچے. تو یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سب ذکر میں، تصوف میں، ذاکرین میں، عابدین میں، صالحین میں اور اس کے طریقہ میں جو کچھ مل رہا ہے اس کا منبع فیض رحمت للعالمین. تصوف ذکر صالحین ہے اور ذکر صالحین اللہ کی سنت ہے. اس کی اتھارٹی قرآن ہے. سائل نے کہا تھا ایسی بات بتائیں کہ پھر کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. نماز پڑھنے والا اور نماز قائم کرنے والا ان دو میں فرق ہوتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. استقامت کا مطلب ہے اللہ سے ایسا قیام مانگو کہ پھر دائیں بائیں تکنے کی حاجت نہ رہے. دل استقامت کی جا ہے، عقل استقامت کی جگہ نہیں، دل استقامت کی جگہ ہے. اپنے آپ کو کسی ایسے کے ساتھ جما لو جو اس کے ساتھ جم گیا ہے. اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. شیطان کا زور ان لوگوں پر چلے گا اور ان کو بہکا دے گا اور ان کو راہ حق سے بھٹکا دے گا اور ان کو گمراہ کر دے گا. ان پر اس کا زور چلے گا الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا ولی بنا لیں گے. تو اللہ نے اولیاء کو اپنا غیر نہیں کہا، فرمایا یہ میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے. وہ شیطان کی جماعت تھی اور نبی اور ولی کل میری جماعت ہیں، حزب اللہ ہیں. ہر رشتے کی دو جہتیں ہوتی ہیں، وہ دو جہتیں کبھی ایک نہیں بنتی، مگر خالق و مخلوق کا تعلق یہ ہے کہ ولایت کا رشتہ قائم ہو جائے تو یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کا ولی ہے. دونوں طرف رشتہ ایک رہتا ہے. ایمان پر تقوی آ جائے استقامت ہے، ایمان کے ساتھ توکل آ جائے استقامت ہے، ایمان کے ساتھ ثبات ثابت قدمی آ جائے استقامت ہے. تو اسلام ریلیجن آف ماڈریشن ہے، ریلیجن آف بیلنس ہے. تو دین اسلام کی ساری تعلیمات بالواسطہ یا بلا واسطہ کثرت کے ساتھ رحمت کے تصور پر قائم. جس نے اپنی مسلمانوں کی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا اور اس حالت میں اس کی شخص کی موت واقع ہوئی تو جو موت ہے وہ موت جاہلیت قرار پائے. مختلف دھڑے وہ امور جو حکومت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں ڈائریکٹ لے لے تو پھر شیرازہ بکھر جاتا ہے، سوسائٹی کا، ریاست کا، مملکت کا، حکومت کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کوئی شخص قتل و غارت گری کرتا ہے اور اس باب میں قتل کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، وَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہوگا. تو وائلنس اور دین اسلام بالکل دو متضاد تصور ہیں، 180 ڈگری کا ان میں فرق ہوتا ہے.
Almighty Allah has not stated that the path declared by Holy Quran is as-sirat al-mustaqim. Quran has not stated that the path given to you or explained to you by Holy Prophet is as-sirat al-mustaqim. So Quran is the first Siddiq, because Quran is Musaddiq. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the first Siddiq, because he is Musaddiqun lima ma'akum, and Quran is Musaddiqun lima bayna yaday. If you want to become the beloveds of Allah, if you want to become a beloved friend of Almighty Allah, if you want to achieve the love of Almighty Allah and become His beloved friend, then it is only possible if you do ittiba of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is the martyrdom of Imam Hussain, and really this is the martyrdom of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spiritually. Holy Prophet Seerah and Holy Prophet Sunnah was extended to the Seerah and Sunnah of Sayyidina Imam Hussain. So Imam Hussein's Sunnah of Shahada in fact became the Sunnah of the Shahada of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جب فرمایا فذکرونی، تم میرا ذکر کیا گیا، تو یہ استعانت بالذکر بھی ہو کہ محض اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کا ذکر خود بخود اللہ کے حضور استعانت کی یعنی مدد طلب کرنے کی زبان بن گیا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے کو بھی استعانت بنا. نماز کو بھی اللہ رب العزت نے استعانت کا ایک طریقہ اور ذریعہ بنایا کہ نماز پڑھی اور نماز اللہ کی مدد اور اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی عون کے حصول کا ذریعہ بن گئی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ صابروں کو اپنی معیت عطا کرتا ہے. اس کی قسم جو میں نے نکالی اس میں سے وہ بن گئی استعانت بالمعیت. حاتم طائی کی سخاوت کو جب سخاوت مصطفیٰ کے مقابلے میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو بخیلی نظر آتی ہے، بخیلی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کو پہلی بار دوسری بار تیسری بار اتنا کچھ وہ دیتا رہا کہ اس کی حاجت بھری نہیں اس کی جھولی، اور 7 بار اس کو بار بار آ کے لینے کی ضرورت پڑی. ہمارے آقا اتنے سخی تھے کہ پہلی بار بن مانگے اتنا بھر دیتے تھے کہ اسے بدل بدل کے آنے کی حاجت نہیں رہتے. تو سورہ فاتحہ سے پہلی آیت استعانت سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مدد کے لیے کسی ایسی شے کو وسیلہ بنانا مخلوق کو جو اللہ کی مقبول ہو، یہ اللہ کا حکم ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی اسلام میں، شریعت میں اس کی حجیت کی اتھارٹیٹیونیس کیا ہے. سنت کو دور کرنے کے نتیجے میں جب قرآن مجرد رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، تو جب اکیلا قرآن رہ گیا، فری ہینڈ مل گیا قرآن کے اوپر حملہ کرنے کا. رسول کی ہستی سے اللہ کی ہستی کی خبر ملتی ہے، رسالت کے وجود سے توحید کے وجود کی خبر ملتی ہے، رسالت سے اللہ کا نشان ملتا ہے، اور زبان رسالت سے اللہ کا کلام ملتا ہے. سنت رسول کی حجیت کا انکار فقط سنت کا انکار نہیں رہتا، بلکہ قرآنی احکام کا انکار بن جاتا ہے.